بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کی اہمیت، بسم اللہ کے فوائد اتنے زیادہ ہیں۔ جیسے ابتدا میں بچے نے بات کی کہ ہم جو چل رہے ہیں اس کی برکت سے چل رہے ہیں، کہ ہم میں سے سارے بسم اللہ نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی برکت سے اللہ دنیا چلا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 82 بندے اور پھر مخلوقات میں ایک ایک جوڑا، یہ سارے موجود ہیں۔ اللہ نے اس کو بچایا کیسے؟ بغداد کی سرزمین سے کشتی اٹھتی ہے اور گھومتی رہتی ہے، پوری دنیا نیچے جو تھی اس دور کی وہ ہلاک ہو گئی، اللہ نے 82 بندوں کو بچایا۔ تو اس کی برکت صرف اس پر ہے، قرآن کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ بسم اللہ پوری نہیں تھی، اس کے لیے صرف بسم اللہ، اس بسم اللہ، صرف لفظ بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے اس کشتی کو بچایا، باقی ساری کائنات غرق ہو گئی۔ حضرت چاٹگامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں چونکہ اس کی لذت نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم خود کر پاتے ہیں نہ ہم بچوں کو کرواتے ہیں، ورنہ اگر اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تکلفاً زبردستی بچوں سے ہر چیز میں بسم اللہ پڑھوائیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس گھر میں اس کی اہمیت سے اندازہ رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا رات کو جب سوتے ہو کنڈی لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی دودھ، کوئی سالن، کوئی پانی اس کا ڈھکنا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ کے بسم اللہ پڑھتے تو اس معمولی چیز پر بھی میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھا کریں کہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن ہم خود بھی عادی نہیں بنتے بسم اللہ کے اور بچوں کو بھی نہیں بناتے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ لکھے ہے کہ ایک اللہ والے جو کہ عیاش تھے، زنا، سود اور بدماشی، 2 نمبری، یعنی سارے کام ان کا وہ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کریم ہے، اس امت کے لیے اللہ نے ایک انوکھا منفرد وہ اعزاز دیا ہے میرے نبی کی برکت سے کہ جس حال میں جس عمر میں توبہ کر لے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا وہ توبہ ڈائریکٹ توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں ممکن ہے نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی برکت سے وسعت بتائی اپنی رحمت کی، نبی کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے رحمت کو وسیع کر دیا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان تک تمہارے گناہ چلے جائیں، ہم سارے بھی گناہ کرنے لگ جائیں نا، فرض کریں ہم سارے نافرمان بن جائیں اللہ کے حبیب کے، نعوذ باللہ، ہم سارے بدکار بن جائیں نعوذ باللہ، ہم سارے چور ڈاکو بن جائیں نعوذ باللہ، اور گناہ کرنا شروع کر دیں تو بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اندازہ کریے میرے نبی کے طفیل اللہ نے پیمانہ کیا دیا کہ اگر تمہارے گناہ، تم گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ہر چیز ہے تمہارے اندر اور تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں، پھر بھی معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، یہ حضور کی برکت سے، حضور کے واسطے سے، ورنہ ایسا ہے نہیں، کسی امت کے ساتھ اللہ نے یہ پیمانہ نہیں رکھا مختصر سا۔ تو یہ جو جن اللہ والے کا میں باتیں سنا رہا تھا ان کو بشر حافی کہتے ہیں۔ بشر حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، ننگے پاؤں۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس طرح اخبار کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہمارے گلی میں،
اس لیے دیکھا اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھایا، اس کو چوما، صاف کیا، اچھی جگہ پر کہیں رکھ دیا۔ اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ کے سرداروں میں شامل ہیں حضرت حافظ بشر رحمت اللہ علیہ۔ حافظ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جوتے کے ساتھ یا چپل کے ساتھ چل رہا ہوں اور کہیں میرے رب کا نام رکھا ہوا ہو کہیں نیچے اور میری چپل یا جوتے کے نیچے آ جائے، چپل زندگی بھر نہیں پھینکے۔ اس سے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس کلمہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کی عادت بنائیں، پریکٹس کریں اس کی، خود بھی بچے کو روک دیا کریں، کتاب اٹھائے پڑھیے بسم اللہ، قلم اٹھائے پڑھیے بسم اللہ، کپ اٹھائے پڑھیے بسم اللہ، پیالہ اٹھائے پڑھیے بسم اللہ، اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پھر بچے بھی عادی بن جائیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس بسم اللہ کی برکت آج ہی بسم اللہ کی امت کو ملی، جس میں نے قرآن میں پڑھے نا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آج ہی بسم اللہ کی برکت، آج ہی بسم اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، فوت ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچہ جب پیدا ہوا، یہ شخص تو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، 2 سال 3 سال پرورش کرتی رہی اس کی بیوی، اور جب اس کو اس دور کے مدرسے یا اسکول یا مکتب میں داخل کروایا، اس بچے نے، جو بندہ فوت ہو گیا تھا، اس بچے نے جب پہلے دن اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، پہلے دن اللہ نے وحی اتار دی، اللہ نے وحی اتار دیا، عیسیٰ یہ جو فلاں بندہ ہے وہ مر گیا تھا، اس کی بیوی حاملہ، اس کا بچہ، آج اس نے زمین کے اوپر میرا نام لیا، زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میری رحمت دوبارہ نہیں کرتی، میں نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ ایک بچہ مرنے کے بعد بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، کہ میرے نبی کی برکتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی ہے، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہتا نا، جیسے میں نے آپ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 نیکی ملی ہے، 10,000، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ہر چیز میں بسم اللہ پڑھو گے تو تمہیں $10 دیے جائیں گے، ہر کتاب اٹھانے پر بسم اللہ پڑھو گے تمہیں $10 دیں گے، ہر کاپی اٹھانے پر بسم اللہ پڑھو گے $10 دیں گے، اگر ہم ڈالر کی لالچ میں، کوئی چھوڑے گا ہم میں سے؟ کوئی بھی بسم اللہ کو نہیں چھوڑے گا۔ یا ہمارے بچوں کو کہہ دیا جائے تمہیں ریال ملے گا، ڈالر تو پھر بھی مہنگے ہے، ریال تو 80+ کا ہے، ریال ملے گا بسم اللہ پڑھنے پر، یقین کرے پاگل مجنون دیوانے بھی بسم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میرے نبی فرما رہا ہے، ہم اس پر کان ہی نہیں دھرتے، ہم ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں۔ میرا دیدو، میرے نبی نے فرمایا، جو کام بھی آپ شروع کریں، جو کام بھی شروع کریں، ایک روایت میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جو بندہ بدھ کے دن کام شروع کرتے ہیں، نئے کام، دکانداری، تجارت، بزنس، سفر، کوئی نکاح، کوئی بھی معاملہ بدھ کے دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ جو اصل روایت ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ اقتا ہے، وہ ابتر ہے، یعنی اس میں نحوست اور پریشانیاں ہوں گی۔ یہ مسائل کیوں آتے ہیں؟ جو مسائل آتے ہیں کام میں، کاروبار میں، دکان میں، بزنس میں، کیوں معاملہ؟ ایک ساتھی نے کہا کہ 4 سال ہو گئے، میں اکلوتا گھر کا واحد کفیل تھا، اسٹیٹ ایجنٹ تھا، میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا تھا، گھر چل رہا تھا، 4تھا سال، تیسرا سال ہے، اب میرا کوئی کام نہیں ہے، میں ادھار پر چل رہا ہوں۔ اب اس کو چھوٹا سا نسخہ بتا دیا دے نا، چھوٹا سا نسخہ، یقین نہیں کرے گا۔ وہ یقین کس پر کرے گا؟ مجھے تعویذ لکھ کر دے دو، مجھے تعویذ۔ اب اس کے ذہن میں اس کا کنسیپٹ کیا ہو گیا؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیا۔ میرا دلو، دنیا میں کوئی ساری دنیا پاگل نہیں ہے کہ ہر ایک پر جادو کرتے پھرے۔ جادو کیا ہے؟ تعویذ کیا ہے؟ مری میں کوئی عین سخت ترین برف باری کے دوران برف کی دکان کھول دے، کیا دکان چلے گی برف کی؟ نہیں چلے گی۔
تو ہماری جو کاروبار یا دکانیں نہیں چلتی اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. مثلا جیسے میں نے عرض کیا مری میں برف کی دکان کھول دیں آپ اور برف باری کے دنوں میں تو برف نہیں بکے گی میرے دنوں، نہیں بکے گی.